اسلام کی 6 صدیوں میں جشن عید میلاد النبی اس کا کوئی وجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ نبوت کا دور، 40 سالہ پہلے کا دور، 63 سالہ زندگی میں بھی اس کا وجود نہیں نظر آتا۔ پھر صحابہ کرام کا 110 سال تک کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ پھر تابعین میں ایک بھی تابعی ایسا نظر نہیں آتا۔ یہ 220 بلکہ 230 ہجری تک زمانہ تابعین کا چلا جاتا ہے، وہاں تک بھی ایک آدمی یہ 12 ربیع الاول کو یہ جلوس اور یہ چیزیں نکالنے والا نظر نہیں آتا۔ پھر میں نے چاروں ائمہ کی پوری سیرت کو چھان لیا ہوا ہے، جہاں کہیں مجھے کوئی کتاب ملتی ہے، یہ نہیں کہ کتابیں نہیں، کم از کم 20-25 لاکھ کا میرا اپنا کتب خانہ ہے، میری اپنی لائبریری ہے ذاتی۔ جدھر دنیا میں جاتا ہوں وہاں سے کتابیں ہی لے کے آتا ہوں، لوگ اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ پہلی دفعہ گیا 10 من کتابیں، سعودیہ سے، مدینہ سے، مکہ سے۔ پھر دوسری دفعہ گیا 6 من کتابیں۔ جو کتاب مجھے ملتی ہے میں لاتا ہوں، اور بھی کہیں کتب خانہ مجھے پتہ لگتا ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں اور کتب خانے کو چھانتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ائمہ کی سیرت، صحابہ کی سیرت پوری پڑھی میں نے، دیکھا، چھانا پوری طرح، لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی یا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ حکم دیا ہو یا کیا ہو 12 ربیع الاول کو یہ کرو گے تو پھر سنی بنو گے، وگرنہ کچھ اور بن جاؤ گے۔ نہیں، کب تک نہیں؟ جی پوری 6 صدیوں تک اس کا وجود نہیں ملتا اسلام میں۔ 604 ہجری میں ایک صوفی، ایک مولوی اور ایک بادشاہ، یہ 3 ملے ہیں۔ بادشاہ یہ عراق کے شہر موصل کا رہنے والا ہے، سلطان ابو سعید مظفر الدین کوکری، یہ ہے بادشاہ، اس کو شاہ اربل کہتے ہیں، سلطان اربل۔ یہ اربل یہ بالکل موصل قریب ہے، عراق کا شہر ہے۔ یہ بادشاہ تھا۔ نمبر 2 اسی کا مولوی تھا جس نے اسے اس طرف لگایا اور 1000 دینار انعام لیا، 1000 دینار اس سے۔ یہ تھا ابو الخطاب عمر بن دہیہ۔ اور تیسرا صوفی تھا شیخ عمر ابن محمد، ملا محمد، یہ بھی موصلی تھا۔ تو گویا یہ میلاد موصلی میلاد ہے، مدنی میلاد نہیں ہے، یہ میلاد مکی میلاد نہیں ہے، یہ موصلی، یہ نام سنا ہے پہلے؟ یہ موصلی میلاد ہے، موصل سے چلا ہے، عراق سے چلا ہے۔ کب چلا ہے جی؟ 604 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن ابتدا یہی تھی کہ اس دن اکٹھا کیا، سب کو حلوہ شلوہ کھلایا، روٹی چھوٹی کھلائی اور کچھ روایات پڑھ کے سنا دی، بس اتنا تھا اس وقت۔ اور پھر جس طرح گاڑیوں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں، یار لوگوں نے ہر سال اس کا ماڈل نیا کر دیا ہے۔ کل مجھے ایک بتلا رہا تھا جی، وہ شادی وال روڈ پر ایک نکلا ہے جلوس، انہوں نے تلواریں پہنی ہوئی تھی جی، یہاں نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جی، حقیقی۔ اب میں کہتا ہوں حکومت کہاں گئی ہے؟ یہ تلوار، یہ چھرے، یہ خنجر اور یہ نیزے، یہ تو بغیر پرمٹ کے نہیں باہر نکالے جا سکتے۔ اور وہ جناب نکلے ہوئے ہیں اور مولوی صاحب اگے جھنڈے لائے ہوئے ہیں کہ جی یہ میلاد کا جلوس نکل رہا ہے، تلواریں، اور بھائی جعلی نہیں۔ اس نے کہا جی بالکل صحیح، کیوں بھائی؟ دیکھیے نا، صحیح تلواریں، صحیح نیزے لیے اور مولوی صاحب نے اور جھنڈے لہراتا پھرتا، یہ کہ میلاد کا جلوس نکلا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ اس سال کا ماڈل ہے۔ یہ ماڈل بدلتے ہیں ہر سال، اس میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آگے کرتے رہیں گے، کرتے جائیں گے۔
اب اس کو عید بھی بنا دیا ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے کسی بڈھے بندے کو لیتے پوچھو 12 ربیع الاول پہلے آندا سی پاکستان وچ لوگ کی آخدے سن انہوں جی ذرا اچا آکھو 12 وفات آخدے سن، یہ نام سی کی 12 وفات۔ اب بدلتے بدلتے پہلے میلاد النبی بنا، پھر جشن عید میلاد بنا، پھر جشن میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی۔ اب میرے خیال عید پڑھنی بھی شروع کر دی ہے انہوں نے، اب عید پڑھنی بھی شروع کر دی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نیا دین نہیں بنایا، بنانے والے تین، ایک مولوی، ایک صوفی اور ایک بادشاہ، یہ تین، اور یہ موصل کے عراق کے رہنے والے۔ بنا کب؟ 604 ہجری میں۔ کیوں بنا؟ ہر کام کی کوئی غرض تو ہوتی ہے جی غرض لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ علامہ تاج الدین فاتحانی نے بھی اور علامہ ذہبی نے بھی لسان المیزان میں، ابن حجر نے بھی، کیونکہ اسی وقت کے علماء نے پھر ان کی تردید کرنا شروع کر دی تھی۔ 7ویں ہجری کے جو علماء ہیں ان کی بڑی تردید کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیوں جی ہمارے سامنے بنا کیوں کی؟ اس لیے جی ہمارے سامنے عیسائی نصارہ وہ اپنے نبی کا میلاد بڑی ٹھاٹ سے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، بڑاؤ گاتے بجاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ان کے مذہب کی بڑی ہیبت ہوتی ہے جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، 80 کیوں نہ منائیے، 80 بھی منانا ہے جی۔ یہ ہے اس کی وجہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ 25 دسمبر تھا، 25 دسمبر کو کیا کیا انہوں نے بھائی؟ وہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں نا کرسمس، یہ میلاد عیسیٰ مناتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد مسلمان جاہل، مولوی جاہل، اس نے کہا اسی بھی منانا ہے۔ یہ دیکھو نا، ہمیں شان و شوکت دکھاتے ہیں، اپنے پیغمبر کا مناتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کا کیوں نہ منائیں گے جی؟ او جھلا، میرا نبی تو مدینے میں آیا اور مدینے میں روزہ نامی محرم کا روزہ رکھتے، 10ویں محرم کا روزہ رکھے دیکھا، کن کو؟ یہودیوں کو۔ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی ہاں۔ کیوں؟ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس لیے ہم اس شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے مدنی مرشد نے فرمایا، او موسیٰ تو میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی، میں نبی، میں زیادہ حقدار ہوں، لہذا میں بھی روزہ رکھوں گا، پر کس طرح روزہ رکھوں گا؟ میں یہودیوں والا روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ میں یہ ایک رکھتے ہیں، میں 2 رکھوں گا، 9ویں 10ویں کا رکھوں گا، یا 10ویں 11ویں کا رکھ دوں، لا اصومن التاسعہ۔ اور آپ نے تو فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اور تم سے پہلے جو نصارہ یہود گزرے ہیں، میری امت کے لوگ بھی ان کی ریس میں ضرور ان کی اتباع کریں گے، بالشت بھر بھی ان کی، ذراع بذراع بھی ان کی، یعنی ہر لحاظ سے ان کے پیچھے لگیں گے۔ وہ اپنے نبی کا میلاد منائیں تو یہ بھی ان کی ریس میں اپنا میلاد منائیں گے اور کہیں گے اس کو عشق ہے جی، یہی سنت ہے۔ اب اس پر سوال، یہ چیزیں تو پتہ لگ گئی نا، بنانے والے کون ہیں، ابتدا کہاں سے ہوئی، کیوں منایا گیا، اور پھر آگے سوالات ہیں۔ اگر یہی عشق ہے اور یہی سنت ہے تو مجھے جواب دیجیے، ابو بکر عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ صحابہ عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ تابعین عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، محدثین، مفسرین، سب پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ تو میلاد نہیں منایا کرتے تھے، وہ تو میلاد اب منانا یا اب میلاد گانا بن گیا ہے، وہ تو میلاد نہیں گایا کرتے تھے،
کہاں سیدھی سادی بات ہے، یہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں بھی ریس آ جاتی ہے، قاری تو گردہ ہی کوئی نہیں ہے، میں قرآن 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 سناتا رہتا ہے، ایک تو صحیح رونق کنج چنڈے پہ جھلتے نے، یہ اپنے نو سمجھان واسطے لگے ہیں، میرا انہاں دے نال کیے او جانن تے انہاں دا کم جانن۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ قرآن پہ بھی ہم نے اس کا پیش کیا، قرآن سے کوئی چیز ایسی نہیں نکلی جی قرآن چاہے اللہ دی رحمت تے اللہ دی نعمت ہوئے تے خوشیاں مناؤ، کہ اے آیت خوشیاں فل یفرحو والی نبی تے اتری ہے، نبی نے نہیں پتہ لگا یہ تفسیر کی ہے، صحابہ نو یہ تفسیر نہیں پتہ لگی، وہ بھی فٹافٹ یہ آیت پڑھ دے تے نکل پہ دے جھنڈے لے کے تے ڈنڈے لے کے، وہاں تو یہ نہیں ہوا۔ قرآن میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کے ہاں سے بھی کوئی عمل نہیں ملتا، تابعین کے عمل سے بھی کچھ نہیں نظر آتا۔ ایک جھوٹا صوفی، جھوٹا بادشاہ، مسرف بادشاہ اور جھوٹے مولوی نے پیسوں کی خاطر یہ کام شروع کر دیا، اور ریس کس کی نصارہ کی ریس کی، اور یہ کام شروع ہو گیا اور آگے بڑھتا ہی گیا۔ جتنا زور ادھر لگایا جاتا ہے وہ زور کبھی نماز پر، کبھی روزے پر، کبھی جہاد پر، کبھی حج پر، اکٹھے ہو جائیو بھائی نماز دے ہوتے، جڑا بے نماز ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھے گے، کدی آکھے ہوگے مولویہ نے، اور جڑا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا جیڑا نہیں آندا اتنے وہ عاشق رسول نے، جڑا جھنڈا نہیں کرتا عاشق رسول نے، نماز کے بارے بھی کبھی کہا ہو، اور جو فرائض ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں بدعت، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اور قاری صاحب کہندے تے ٹھیک نے ہے تے بدعت بعد دی چیز بنی ہے، پر قاری صاحب نو اگوں کوئی نہیں نہ پتا بدعت دیاں دو قسماں ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے بدعت سیئہ تے ایک ہوندی ہے بدعت حسنہ۔ یہ ساڈی بدعت جڑی ہے ہسدی رہندی ہر ویلے، قربان جاواں تہاڈے نالے بدعت تے نالے حسنہ، بدعت ہو اور اس میں حسن ہو۔ حضرت عمر کا جو کہتے ہو وہاں وہ بدعت لغوی ہے، شرعی بدعت نہیں، شرعی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو بدعت کی دو قسمیں ہیں، اور میرا نبی تو صاف کہہ رہا ہے، ہائے ہائے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، حدیث ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتا جی بدعت دی دو قسماں، تے میرا نبی سونا کہتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت۔ نمبر دو، میرا رب تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا رب کہتا ہے قرآن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مولوی کہتا ہے مکمل کوئی نہیں ہویا، مکمل تے تاں ہوندا ہے تو میلاد ہوے، جنت میلاد نال ملدی، جڑا جنت میلاد نہیں منانا انہوں جنت عشق رسول میلاد منان نال لبدا ہے، جڑا میلاد نہیں منانا وہ عاشق رسول نہیں، باویں کنے قرآن سورہ لا کے پیا پڑھے، یہی گل سنتے پے ہو نا۔ لیکن میرے رب نے تو کہا میں نے دین مکمل کر دیا، اور مکمل 600 سال پہلے ہو چکا ہوا ہے، 600 سال کے بعد اسے نکالا گیا، تو جو پہلے نہیں تھا آج کیسے دین بن گیا؟ رب کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑے ہو کے اقرار لیا تھا قد بلغت، قد بلغت، اوے بتلاؤ میں نے پوری تبلیغ کر دی، میں نے دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے صاف کہہ دیا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، حق لانا وحق
کا تبلیغ، اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی قسم کی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کو صحابہ کہہ رہے ہیں، اب آج کا وہ کہتا ہے نہیں نہیں، نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا، ما بلغ رسول اللہ الرسالہ، کیونکہ اس میں تو میلاد کوئی نہیں جو انہوں نے پہنچایا ہے، یہ میلاد جو آج منایا جا رہا ہے اس میں تو نہیں ہے۔ تو پھر نبی نے بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خیانت کی دین پہنچانے میں۔ اللہ نے بھی ادھورا دین دے کے اور کہہ دیا میں مکمل کر دی تے پچھو 600 سال تو بعد پھر بھی ایک چیز آ گئی ہے۔ بھائی بہت لمبا معاملہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عقلی باتیں بھی کی ہیں، قرآن بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، سوالات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ پر کام چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ جانے اللہ جانے جتنا میرا فرض تھا میں نے ادا کر دیا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو راہ راست پہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔